الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، مجھ سے پہلے آپ کے علاقے کے ممتاز، متحرک، متدین، نیک عالم دین کی مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کی زبانی استقبال رمضان اور رمضان سے پہلے کیسی تیاری ہونی چاہیے، اس متعلق بہت بہترین اور ضروری بات آپ نے تفصیلی طور پہ سنا ہے۔ تقریباً 11:30 سے 11 بجے سے 12 بجے تک کافی دیر سے آپ حضرات نے اہم اور ضروری باتیں سن لی ہیں۔ چند بکھری ہوئی باتیں آپ حضرات کے سامنے رمضان کی تیاری سے متعلق عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات تو آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں یہ رمضان تبدیلی کا رمضان بنانا ہے۔ اس رمضان میں کچھ بدلنا ہے۔ پچھلے جیسے رمضان گزرے ہیں ویسا رمضان گزارنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے رمضانوں میں جب بھی رمضان آیا نئے کپڑے خریدے، اچھے پکوان پکائے، صبح بھی سحری میں کھائے، افطاری میں کھائے۔ روٹین کا رمضان، یعنی ہماری زندگی میں رمضان آنے کے بعد کتنا اللہ کا ڈر، کتنا تقوی، کتنا اللہ کا خوف، رمضان سے پہلے جو زندگی تھی رمضان کے بعد اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے، وہ غور کر لیں۔ ورنہ پھر جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے ہم سمجھیے کہ 5ویں کلاس کا بچہ ہے، وہ 5ویں کلاس میں کوئی انگلش کا لیسن پڑھ رہا ہے، ایک بار پڑھائے اس میں 4 غلطیاں کیا، دوسری بار پڑھائے پھر 4 غلطیاں کیا، تیسری بار پڑھائے پھر 4 غلطیاں کیا، چوتھی بار پڑھائے پھر 4 غلطیاں کیا، تو پھر پڑھانے والا کیا کرے گا؟ ہر بار پڑھا رہے تو غلطی کر رہے، ہر بار پڑھا رہے تو غلطی کر رہے، تو 5-6 مرتبہ کے بعد آدمی کو غصہ آ جائے گا، ڈانٹے گا، تنبیہ دے گا۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہمارے لیے زندگی کا سبق پڑھانے کے لیے آیا ہے، بندگی کا سبق ہے۔ اس میں ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا نوکر، اللہ کا غلام، اللہ کی بندی، اللہ کی باندی، اسے کیسے رہنا چاہیے وہ سبق پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ ہر رمضان میں جو غلطی کرتے آئے ابھی بھی وہی غلطیاں کر رہے، ایک رمضان میں بھی سدھرنے کا دکھراش نہیں۔ ایک رمضان میں چلو بھائی 20 رمضان گزر گئے، اب تک میں پردے کی پابند نہیں تھی، اس رمضان کے بعد سے ارادہ کر لیتی ہوں کہ آج سے بے پردگی نہیں کروں گی۔ اس رمضان تک جو ہے ساس بہو کے، دیورانی جٹھانی کے، نڑند کے، بھاوج کے جھگڑے چل رہے تھے، تو بھائی اس رمضان کے بعد سے میں یہ جھگڑے نہیں کروں گی۔ اب تک کے رمضانوں تک میں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے رہی تھی، لوریاں، قصے، کہانیاں نہیں سنا رہی تھی، شوہر کی خدمت نہیں کر رہی تھی جیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہی تھی جیسے کرنا ہے۔ اس رمضان میں ایک ارادہ کر لیتی ہوں کہ آئندہ سے میں اتنے گناہ تو نہیں چھوڑ سکتی لیکن 1-2 گناہ تو چھوڑ دوں گی۔ 100% پکی رابعہ بصریہ تو نہیں بن سکتی، کم از کم آدھی مسلمان تو بھی بنوں گی۔ رمضان کے بعد دیکھنے والے سمجھے کہ ہاں بھئی فلاں خاتون رمضان سے پہلے جتنی خراب تھی اب رمضان کے بعد تھوڑا بدلی دکھ رہی ہے، ایسا تو بھی محسوس ہونا چاہیے۔ یہ کیا رمضان ہے ہولوں کی طرح، کسی رمضان میں بدلنے واسطے تیاری نہیں ہے۔ ہر رمضان آیا تھوڑا بہت رمضان کی وجہ سے، روزے تراویح کی وجہ سے تبدیلی آئی جیسا دکھا، پھر وہی حال ہو گیا رمضان گزرنے کے بعد۔ تو پہلے تو ارادہ کریں کہ ہمیں رمضان میں بدلنا ہے۔ اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان ہے، اس کے بعد اب ہمیں رمضان نہیں ملتا، ایسا سمجھ لو۔ ایسا سمجھ لیے تو پھر رمضان ہمارے لیے تبدیلی کا رمضان بنتا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک آدمی
زندگی میں 21 بار شادی کرتا تو اس کے دماغ میں رہتا کہ یہ میری آخری شادی ہے، اب اس کے بعد اب شادی ہوتی ہی نہیں۔ تو اب وہ آدمی کیسی تیاری کرتا شادی کے لیے؟ آخری شادی سمجھا تو کیسی تیاری کرتا؟ آپ مشیر آباد والوں میں ہے کیا شادی ٹرائل کے واسطے بھی کرتے کیا؟ نہیں، ایک بار کر کے دیکھیں گے، اگر سیٹ ہوگی تو پھر دوسری شادی کریں گے، اس کے بعد تیسری شادی کریں گے۔ ایسا کچھ پروگرام ہے کیا ادھر؟ جو بھی آدمی کرتا فائنل ایک ہی بار کرنے کی نیت سے کرتا۔ تو اس واسطے لوگ کیا کرتے؟ دھوم دھام سے کرتے، 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے، فنکشن ہال بک کرتے، دل جیسا مانا ویسا خرچہ کرتے، جس کو خوش کرنا ہے سب کو خوش کرنے کے واسطے رسومات کرتے۔ تھوڑا بہت دیندار آدمی کچھ نصیحت بھی کرا رہی، یہ سب نہیں کرنا شادی میں، فضول خرچیاں۔ تو ارے ایک بار ہوتی بھئی شادی، تھوڑا اچھا کرنے دو، ایک بار ہونے والی چیز ہے، اب تم یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بولے تو شادی نہیں دکھتی پھر وہ۔ تو یہ جو ساری بلا مصیبتیں جو مول لیتے ہیں، یہی سوچ کر مول لیتے ہیں کہ بھئی ایک بار شادی ہوتی، ایک بار شادی ہوتی۔ تو ہم بولتے ہیں بھائی جیسے ایک بار شادی ہوتی بول کے دماغ میں بٹھا لے کے اتنے 6 مہینے پہلے تیاریاں، اتنے کپڑے، اتنے سودے، اتنے دعوتیں جو کر رہے ہو اللہ کے بندیوں، رمضان کے مہینے کو بھی سمجھو کہ ایک بار آتا رمضان، بار بار نہیں آتا، آتا بار بار۔ ہم اور تم لوگ رہتے بول کے کچھ گارنٹی ہے کیا آئندہ سال تک زندہ رہتے بول کے؟ گارنٹی اگر دنیا کے پورے ڈاکٹر، خالی مشیر آباد کے ڈاکٹر نہیں، پورے دنیا کے ڈاکٹر مل کر اگر مشیر آباد والوں کو اپنے لیٹر ہیڈ میں یہ لکھ کر دے دیں کہ مشیر آباد والے چونکہ سیکنڈ بنگلہ دیش والے ہیں، ان کو اب آئندہ 50 سال تک موت نہیں آئے گی، 50 سال تک مشیر آباد کا قبرستان بند رکھ دیں، کوئی مرنے والا نہیں ہے بول کے اگر لکھ کر بھی دے دیے تو بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ڈاکٹروں کی اس رائٹنگ پر آپ کو بھروسہ آتا کیا؟ کہ پورے دنیا کے ڈاکٹرز بول دیے کہ اب ہمارے ایریے میں کوئی مرنے والے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو بھروسہ نہیں آتا، موت کب کس کی آتی ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم، بلکہ جو ڈاکٹرز مل کے لکھ کے دے رہے ہیں کہ 50 سال تک ایریے کے لوگ نہیں مرتے بول کر، ان میں سے کتنے ڈاکٹر نہ مر جاتے نہیں معلوم۔ تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آئندہ کب جیتے کب مرتے نہیں معلوم، لوگ چلتے چلتے گر کے مر جا رہے، کھیلتے کھیلتے گر کے مر جا رہے، ہلدی کی رسم کرنے کے لیے بیٹھے بیٹھے گر کے مر جا رہے، سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں، گاڑی چلاتے چلاتے مر گیا، پانی پینے کے لیے کھڑا ہوا کھڑے کھڑے گر کے مر گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا کھڑے کھڑے گر کے مر گیا، بھروسہ ہی نہیں ہے کب انسان کب دنیا سے جاتا۔ تو رمضان کو آخری رمضان سمجھو تو پھر تیاری اچھی کرتے۔ ہماری نادانی کیا ہے کہ ہم رمضان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں اور بھی ہے نا رمضان، اور بھی ہے نا رمضان، آئندہ رمضان ملنے کی امید پر موجودہ رمضان کی ناقدری کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ موجودہ نعمت کی ناقدری پر آئندہ نعمت نہیں دیتے، اور موجودہ نعمت کی قدر پر آئندہ نعمت دیتے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو آئندہ رمضان پانا ہے تو موجودہ رمضان کی قدر کرنا، آئندہ رمضان پانا نہیں ہے، جلدی دنیا سے چلے جانے کا ارادہ کر لیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس رمضان کی قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کون عورت ہوگی ایسی جو آئندہ رمضان پانا نہیں چاہتی ہو، آئندہ رمضان سے پہلے مر جانا چاہتی ہو؟ تو ہر ایک پانا چاہتے ہیں، تو جو نعمت اس وقت ملی ہے اس کی قدر کر لو نا، اس کو صحیح سے گزار لو۔ تو پہلی نیت تو یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں رمضان یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد رمضان ملنا مشکل ہے، دعا تو کریں گے اے اللہ اس کے بعد بھی رمضان دے، اور 50 رمضان دے، اور 60 رمضان ہم کو دے، لمبی عمر دے، یہ دعا تو کریں گے، لیکن ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے گویا کہ ایسا لگے کہ اب یہ آخری رمضان ہے، ویسا ہمارے عمل سے دکھنا۔ اسی واسطے بولتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ایسے کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے کہ میرا بندہ رمضان کے واسطے کیسی تیاری کر رہا، دیکھو اللہ کو رحم آ جانا۔ اور حدیث میں جو فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کی پہلی رات تھی
اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، وہ رمضان کی پہلی رات آتے ہی اللہ مغفرت کر دینا، ویسی تیاری کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر اسکول میں پڑھنے والا بچہ یا بچی ہے، ریگولر پابندی سے اسکول آ رہی ہے، روزانہ لیسن لکھ کے لانا سنانا سب کر رہی ہے، اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ پابندی سے آنے والی بچی کسی امتحان میں بیمار ہو گئی یا دیر سے آئی یا صحیح نہیں لکھ سکی، تو بھی ٹیچر کے دماغ میں رہتا ہے یہ بچی سال بھر بہت پابندی سے پڑھی ہے، بیماری ہو خوشی ہو شادی ہو کبھی یہ آبسینٹ نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ رمضان میں بیچاری بیمار ہو گئی، ایک ایگزام میں بیمار ہو گئی تو بھی چلو جان دو نمبر دے دو بول کے ٹیچر بھی کیا کرتے، اس کی بیماری کا لحاظ کرے بغیر اسے نمبرات دے دیتے، کیوں؟ وہ سال بھر ویسا محنت کری سو ہے، تو اس کی محنت کو دیکھ کر ٹیچر کو رحم آ گیا، اس کی رعایت کر کے اسے پاس کر دیے۔ ویسے ہی آپ بھی ایسی تیاری کرو رمضان کی کہ اگر رمضان میں اللہ نہ کرے کچھ کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو بھی اللہ کو رحم آ جائے کہ نہیں بھئی تیاری ایسی کرا ہے اور ایسے ارادے کیا ہے کہ دن ایسا گزارنا، رات ایسا گزارنا، روزہ ایسا رکھنا، قرآن اتنے پڑھنا، تسبیحات اتنے پڑھنا، نفلیں اتنے پڑھنا۔ جیسے بازار کو جانے سے پہلے کیا کرتے، کیا کیا لانا ہے اپنے شوہر کو لیسٹ لکھ کے بھیجتے، یہ چیزیں لانا ہے، اتنے کلو لانا ہے، جانے سے پہلے خود لکھ لے کے جاتے کیا کیا لانا ہے سودا ترکاری میں، تو سہولت ہوتی ہے۔ تو ویسا رمضان کے بھی شیڈول لکھ لو، کون سے ٹائم پہ کیا کرنا ہے، نفلیں کون سے ٹائم پہ ہے، تسبیحات کون سے ٹائم پہ، ویسے لکھ لو تو رمضان صحیح گزرتا۔ رمضان کے مہینے کو اپنا سالانہ امتحان سمجھو، رمضان کے مہینے کو سالانہ امتحان سمجھو، اینیول ایگزام جیسا رہتا ہے، فائنل ایگزام، اس کو سمجھو کہ بھئی ایگزام میں کیا ہوتا، سال بھر کیا پڑھے وہ معلومات کا امتحان ہوتا، رمضان میں 11 مہینے کیسے رہے اس کے معمولات کا امتحان ہوتا، کیا عمل کر رہے تم رمضان میں۔ بچے کے ایگزام میں معلومات کا ہوتا، رمضان میں معمولات کا امتحان ہوتا، کیا عمل کر رہے بول کے۔ اب اگر بچہ ایگزام میں اگر فرسٹ رینک سے پاس ہونے کو ٹارگٹ بنایا تو بچہ کیسے محنت کرتا، رات کا کھانا نہیں، رات کی نیند نہیں، کسی دوستوں سے ملنا نہیں، گھر میں بھی نہانا دھونا نہیں، ایک روم میں پڑے رہ کر پڑھتے رہتا، ماں باپ کو بھی رحم آتا، اب سو جاؤ رات ہو گئی ہے، زیادہ جاگے تو آنکھیں خراب ہوتی فلاں ہوتا، کیوں؟ بچے کو معلوم ہے بھئی یہ فائنل ایگزام ہے، پاس نہیں ہوئے تو ساری زندگی مصیبت، ساری زندگی ذلت، اس واسطے وہ ایسے محنت کرتا۔ تو ایسے ہی سمجھو رمضان کے مہینہ ہمارے لیے فائنل ایگزام کا ہے، اب اس کے واسطے ایسی تیاری کرنا جیسے ایگزام میں بچہ تیاری کرتا۔ اگر ایگزام سر پہ ہے، بچہ موبائل دیکھ لے رہا، دوستوں سے کھیل لے رہا، کھانے پینے میں زیادہ ٹائم لگا رہا، تو ماں باپ کیا بولتے، تیرے کو دماغ ہے نا، دماغ میں بھوسا بھر کے ہے، فائنل ایگزام ہے، دوسروں کے بچے پڑھ لے رہے، تو کب دیکھے تو موبائل میں ہے، باتوں میں ہے، کھانے میں ہے، سونے میں ہے، تیری صورت شکل سے دکھ رہا ہی نہیں تم اور ایگزام ہے تیرے سر پہ بول کے۔ تو ماں باپ بھی تنبیہ کرتے، ڈانٹتے، تھونکتے، شرم ہی نہیں ہے، تیرے کو پڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، ایگزام سر پہ ہے، تیرا شیڈول کیسا ہے دیکھ، رہن سہن کیسا ہے دیکھ۔ ایسے ہی اگر رمضان کا مہینہ آیا، ہمارا کچھ شیڈول بدلائش نہیں، نارمل جیسا کھا رہے، 4 پلیٹ کھا رہے تھے رمضان سے پہلے، رمضان میں بھی ویسے کھا رہے، تھوڑا بھی بھوکے رہے بولے ایسا دکھ رہا نہیں، سحری میں بھی فل دبا کے کھائے، افطاری میں بھی فل دبا کے کھائے، تراویح کے بعد بھی فل دبا کے کھائے، اتنا کھائے، پورا مہینہ گزر گیا تو بھی 1 کلو بھی کم نہیں ہوئے۔ رمضان میں 14 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد تو کم از کم 1 کلو چربی تو بھی کم ہونا تھا، لیکن ٹائم بدل کے کھاتے رہے لیکن کم نہیں کرے کھانا، اتنا کھائے گئے، سوچے بھئی رمضان میں کم از کم 1 کلو چربی تو بھی، فیٹ تو بھی اترتا، بولے تو 1 کلو فیٹ اترنا کیا اور 1 کلو بڑھ گیا، ایسا کھائے ہیں۔ تو رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھ لیے،
بھوکے رہو، بھوک لگے، روزہ لگے تو ہی روزے کا احساس محسوس ہوتا، مقصد حاصل ہوتا۔ روزہ کیا واسطے رکھانا ہے؟ بھوکے مارنے کے واسطے روزہ نہیں ہے۔ 11 مہینے کھلائے اللہ تعالیٰ، 1 مہینہ اللہ کے خزانے میں راشن کم ہو گیا، اس کے واسطے بھوکے رہو، بولے یہ مہینہ راشن نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ اللہ دنیا والوں کو، اس واسطے بھوکے رہو، بولے یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ رمضان میں اور روزی بڑھا دی جاتی ہے مومن کی، اور زیادہ کھلاتے۔ لیکن ہمارا شیڈول یہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو اپنی تربیت کا مہینہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے واسطے۔ جیسے ہمارا موبائل ہے، 1 گھنٹہ چارج کر لیے تو 12 گھنٹے 24 گھنٹے بیٹری کام کرتی۔ ایسے ہی حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کی ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ 1 مہینے میں ایمان کی بیٹری کو چارج کر لیے تو وہ بیٹری جو ہے 11 مہینے ساتھ دیتی۔ کیا مطلب؟ ایمان اگر پاور میں آ گیا، جیسے بیٹری فل پاور میں ہے تو جب بھی یوز کرو، کسی سے بھی کانٹیکٹ ہو سکتا، کسی سے بھی بات ہو سکتی، کچھ بھی دیکھنا ہو سننا ہو قرآن حدیث سن سکتے۔ ایسے ہی اگر ایمان کی بیٹری پاور میں ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہو، تہجد پڑھنا ہو، حرام سے بچنا ہو، بے جھجک ڈرے بغیر حق بات بولنا ہو، جو بھی ہو آدمی آرام سے کرتا، کیونکہ پاور میں ہے بیٹری، کسی سے بھی کوئی مسئلہ مطلب نہیں ہے۔ وہ نہیں رہنے سے کیا رہتا؟ کون کیا بول لیتے کہ، کون کیا سمجھتے کہ، آدمی حرام سے بھی بچنے جھجکتے رہتا، جھوٹ سے بچنے بھی جھجکتے رہتا، اس کا بھی دل رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے کہ ایسا بولے تو کیا ہو جاتا، کہ ایسا کرے تو کیا ہو جاتا، کہ ایسا سمجھتے ہوئے آدمی دل شکنی نہ ہو جائے اس کا تو خیال رکھتا ہے، لیکن دین شکنی نہ ہو جائے اس کا خیال نہیں رکھتا۔ دل شکنی ہو جائے کوئی مطلب، دین شکنی ہو جائے کوئی مطلب نہیں ہے، دین ٹوٹ جائے ٹھیک ہے چلے گا، لیکن دل نہیں ٹوٹنا کسی کا، برے نہیں ہونا کسی کی نظر میں، سب کے نظر میں میاں مٹھو بن کے رہنا، اچھے بن کے رہنا۔ کون بھی ہم کو یاد کرے تو بہت اچھے آدمی بھائی، بہت اچھے آدمی بھائی، بہت اچھے آدمی بھائی، ایسا دماغ میں ہے بس۔ کئی کو بہت اچھے آدمی ہے، سب کی ہاں میں ہاں ملا لیتے گئے، سب کی ہاں میں ہاں ملا لیتے گئے، اس واسطے اچھے آدمی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کو ایسا سمجھو کہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے مہمان کو پانے کا، اللہ کو پانے کا مہینہ سمجھو۔ کیسا؟ اسے مثال سے بتاتے ہیں، جیسے آپ کی بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو آپ کی بچی کے لیے رشتہ آ رہا، لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے، آنے سے پہلے لڑکے والے بول دیے کہ ہم 4 بجے کے آس پاس آپ کے گھر آتے لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ تو کیا کرتے؟ 4 بجے سے پہلے گھر بھی صاف کر لیتے، لڑکی کو بھی تیار کر دیتے، فروٹس وغیرہ بھی منگا لے کے سب تیار رکھ لے کے، اندر لیڈیز باہر جینٹس انتظار میں رہتے۔ اگر ٹائم ہو گیا، 4 بج گئے، 4:20 ہو گیا تو فون کرتے، آپ 4 بجے آتے بولے تھے، نہیں آئے، ہم لوگ انتظار میں ہیں۔ لوکیشن بھیجتے، سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتے، میں وہاں چوراستے پہ کھڑ کے ہوں، آپ آئیے، میں کھڑا ہوں۔ یہ سب کئی کو کر رہے بھائی، لڑکی کو دیکھنے کے واسطے مہمان آ رہے ہیں، لڑکے والے آ رہے ہیں، ہمارا ان سے رشتہ جڑ جائے، ہماری بچی کی شادی ہو جائے، اس واسطے 6 بچیاں رہے تو بھی ہر بچی کے ٹائم پہ سیم رہتا مسئلہ۔ یعنی ایسا نہیں کہ بھائی پہلی بچی کے واسطے دھوم دھام سے کرے، دوسری بچی کو خالی لڑکے والوں کو لوکیشن بھیجا کے ہم جا کے باتھ روم میں بیٹھ گئے، وہ جا کے بیڈ روم میں سو گئے، ان کو بول دیے لوکیشن بھیجے، دیکھو آ جاؤ اب۔ ایسا کسی بچی کے بارے میں نہیں ہوتا، ہر بچی کے ٹائم پہ پوری تیاری کے ساتھ آدمی انتظار میں رہتا لڑکے والوں کے۔ کچھ بھی الٹا سیدھا کرانا، اسے خود احساس ہوتا یہ رشتہ جمنے والا نہیں ہے۔ الٹا سیدھا کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی کو دیکھنے واسطے لڑکے والے آ گئے، گھر کے سامنے کھڑے ہیں،
دستک دیے، کنڈی بجائے، تو لڑکی والے سو کے اٹھ کے سڑی صورت رکھ لے کے آگے دروازہ کھول رہے، اور پھر یہ بول رہے کہ ایک 10 منٹ آپ باہر کھڑے رہیے، گھر تھوڑا صاف کرنا ہے۔ 10 منٹ کھڑا کرے، پھر بولے 15 منٹ رکیے، بچی ریڈی ہو رہی ہے، غسل کر رہی ہے۔ پھر بولے 5 منٹ رک جائیے، چائے بن رہی ہے، اس کے بعد آپ اندر آ جائیے۔ اندر آنے کے بعد بولے بچہ جا رہا ہے فروٹ لانے واسطے، پھر یہ کریں گے۔ لڑکے والے آ کے 10 منٹ ہو گئے، 25 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گئے، ابھی جھاڑ لینے میں جھٹک لینے میں ہے، تو لڑکے والے کیا کریں گے؟ جھڑک دے کے جائیں گے، جھاڑ لیتے رہو، جھٹک لیتے رہو، جا رہے ہم بول کے، ہم آ رہے بول کے پہلے اس ٹائم بتائے، پھر بھی تمہارے کو اتنی عقل نہیں ہے کب تیار ہو کے رہنا بول کے، آنے کے بعد تیار ہوتے۔ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں یا رشتہ توڑ لینا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جب لڑکی والے لڑکے والوں کا انتظار کرنے کے لیے ریڈی رہتے، ویسے ہی کیونکہ ہماری بچی کا رشتہ اس بچے سے جڑ جائے اور اس لڑکے سے جڑ جائے، اتنا ٹینشن لے رہے ہیں۔ رمضان بھی اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا اور ان تمام بندوں اور بندیوں کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے۔ وہاں لڑکی کا رشتہ لڑکے سے جوڑنے کے لیے جیسا ٹینشن میں رہتے، ویسا یہاں ہمارا رشتہ اللہ سے جڑنے کے لیے بھی ٹینشن میں رہنا۔ وہاں جیسا لڑکے والوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے لڑکے والے آنے سے پہلے پوری تیاری میں رہتے، کھڑے ہو کر انتظار کرتے، دیر سے آیا تو فون کرتے، ویسے ہی رمضان آنے سے پہلے پوری تیاری میں رہنا۔ رمضان آ گیا، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، ابھی بھی کپڑے خریدے کیا؟ بولے تو نہیں، ابھی کپڑے نہیں خریدے۔ ابھی بھی شاپنگ ہو گئی کیا؟ تو نہیں، ابھی شاپنگ نہیں ہوئی، ابھی 10 رمضان ہی ہے نا، ابھی 20 دن ہے نا، کر لیں گے۔ ویسا اگر یہاں بولے کہ ابھی لڑکے والے آ کے 10 منٹ جو ہے نا بیٹھنے دو، اس کے بعد دیکھیں گے، جھاڑو ماریں گے، اس کے بعد ریڈی کریں گے، بولے تو جیسا یہاں رشتہ نہیں ہوتا، ایسے ہی رمضان آنے کے بعد تیاریوں میں لگے رہے۔ آنے سے پہلے اگر تیاریاں نہیں کیے تو پھر رمضان میں ہمارا اللہ سے بھی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ کو پانے کے لیے آیا سو ہے۔ اگر رمضان میں تم لوگ سموسے کھائے، حلیم کھائے، بریانی کھائے، مندی کھائے، فروٹ کھائے، ہر نعمت ملی جو رمضان کے علاوہ نہیں ملی تھی، لیکن اللہ نہیں ملا، تو سمجھ جائیے اتنی ساری نعمتیں کھا کر بھی آپ نقصان میں ہیں۔ یہ رمضان کھاؤ کھجاؤ کے واسطے نہیں آیا سو ہے، کھاتے رہو کھجا لیتے رہو بول کے، رمضان اللہ کو پانے کے لیے آیا سو ہے۔ تو اگر رمضان ملا، چاہے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نعمتیں نہیں ملی، لیکن عبادت کی برکت سے اللہ مل گیا، تو سمجھیے کہ آپ کامیاب ہیں۔ رمضان میں آپ کو نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی چوڑیاں، نئے سونے کے زیورات اور نیا فرنیچر سب مل گیا، لیکن آپ کو اللہ نہیں ملا، تو سمجھ جائیے کہ آپ گھاٹے میں ہیں۔ اس کی مثال لڑکا لڑکی کی شادی کرنے واسطے پورا انتظام کر دیے، لڑکی کو 50 جوڑے بنارس کی ساڑیاں، یہ وہ سب لا دیے، 25 ہزار کے ڈریس لا دیے، 25 تولے سونا بھی دے دیے، بیڈ روم بھی سجا دیے، فرنیچر بھی لا دیے، پورا جو ہونا ہے سب انتظام کر دیے، شادی کے کارڈ بھی چھپ گئے، اور بیوٹی پارلر جا کے بیٹی کو دلہن اور مس ورلڈ بھی بنا دیے، پورا انتظام ہو گیا، لیکن دلہاچ نہیں آیا، شادی میں دولہاچ نہیں آیا۔ اب کیا کرتے؟ یہ سب سجا لے کے سوار لے کے، اب وہاں بیٹی کو بولتے کیا؟ ارے چھوڑو، وہ ایک دولہا نہیں آیا تو کیا ہوا، اتنا فرنیچر ہے، اتنا سامان ہے، اتنا زیور ہے، اتنے کپڑے ہیں، عیش کرو اس میں۔ اگر کوئی بیٹی کو بولے بھی نہ، بولنے والے کو جوتے مارتے۔ یہ سب ضرورت ہے کیا؟ یہ سب مقصد ہے کیا؟ مقصد بیٹی کو شادی کر کے اسے ایک جوڑا بنانا تھا، مین چیز نہیں ملی ہے، اور تم بول رہے یہ کپڑے ملے نا، یہ ملے نا، وہ ملے نا، بولے تو پاگل ہے کیا؟ یہ چیزوں کے واسطے آئے تھے، شادی کر رہے تھے کیا ہم؟ شادی کیا واسطے کر رہے تھے؟ فرنیچر کے واسطے کرے، نہیں کپڑوں کے واسطے کرے، زیور کے واسطے کرے، کس کے واسطے کرے؟
بیٹی کو دولہا ہونا، دونوں ایک جوڑے میں بن جانا اس واسطے کرے، تو وہ اس نہیں ملا تو پھر آخر کیا ہے؟ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں آپ کو سحری میں بھی مزے کے کھانے ملے، افطار میں مزے کے کھانے ملے، شاپنگ کر لے کے نئے کپڑے ملے، نئے جوتے، نئے چوڑیاں ملے، سب ملے، لیکن رمضان میں اللہ نہیں ملا، تو سمجھ جائیے آپ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ جیسا وہ لڑکی دلہن بننے کے لیے آخری لمحے میں آ کر دولہاچ نہیں آنے سے شرمندہ ہو جاتی ہے، پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے، اتنا سب کر کے دولہے صاحبش نہیں آئے، تو ویسا کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ شرمندہ ہونا پڑے گا کہ رمضان کی یہ پوری تیاریاں ہمیں مل گئیں، لیکن رمضان میں اللہ نہیں ملا، تو ہم سب پا کر بھی گھاٹے میں رہتے، ذلیل ہو جاتے، کل قیامت کے دن رسوا ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے سمجھ جاؤ رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کی قدر کر لو، رمضان کی عزت، رمضان کا احترام، ہر انسان کا جیسا احترام ہوتا ہے ویسے رمضان کا بھی احترام ہے۔ احترام کیا ہے؟ جیسے اگر ہمارے خاندانوں میں سمجھیے کہ بھئی ایک بڑے آدمی آ گئے، سیاسی لیڈر آ گئے، بڑے مالدار آدمی آ گئے، کروڑ پتی، لکھ پتی اور ملینر بلینر کوئی آ گئے، لوگاں سب ان کے آنے کو دیکھ کر بھئی ہٹو ہٹو بٹھاؤ، بڑے آدمی آئے بول کے بٹھا رہے۔ وہ ٹائم پہ اگر کوئی آدمی کیا آپ کا 8 سال کا 6 سال کا بچہ وہ بڑے آدمی کے سامنے پینٹ اتار کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہ رہا، تو کیا کرتے؟ اسے ہٹا کے لے جا کے یہاں سے لے جاؤ اس کو یہاں سے بول کے اسے نکال دیتے۔ چھوٹے بچے بھی 2 سال کا بچہ بھی اگر گھس کے آنا چاہے تو اسے بولتے بچے کو اندر رکھ لو، بولتے کیوں؟ بڑے آدمی کے سامنے یہ سب چھچورے کام بچے بھی نہیں کرنا، بڑے تو بڑے، بچے بھی یہ چھچورے کام وہ بڑے آدمی کے سامنے نہیں کرنا۔ تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کے سامنے ایسی نامناسب حرکتیں نہیں کرنا۔ ایسے رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد چھچورے کامہ نہیں کرنا۔ رمضان آنے کے بعد چھچورے کامہ کیا ہے؟ پہلا کام رمضان آنے کے بعد چھچورے کاموں میں سے رمضان آنے کے بعد بھی رمضان کے مہینے میں شاپنگ کو جانا، یہ چھچورا کام ہے، یہ کم دماغ والے کرنے کا کام ہے۔ یہ رمضان آنے سے پہلے نہیں معلوم تھا رمضان آ رہا بول کے، رات میں سو گئے تو اچانک صبح رمضان آیا کیا؟ یعنی جیسے پہلے زمانے میں فون نہیں تھا آدمی کو بولنے واسطے کہ بھئی ہم تمہارے گھر کو آ رہے بول کے، اچانک مہمان آ جاتے تھے، چونکہ کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، بیل گاڑی سے آتے تھے، بس سے آتے تھے، آنے کے بعد معلوم ہوتا رہا مہمان آئے بول کے۔ بعض گھروں میں ایسا رہتا کہ بھئی گھر کے اوپر گھر کے دیوار پہ کوا بیٹھ کے پکارا تو سمجھتے بھئی مہمان آنے والے ہیں بول کے، تو ویسے ایک انفارمیشن کا ذریعہ تھا۔ ویسا رمضان اچانک تو نہیں آ رہا نا، رمضان آنے سے پہلے شعبان آیا، شعبان سے پہلے رجب آیا، پورے شعبان کے مہینے میں علماء کے بیانات بھی آپ سنے ہوں گے، بھئی رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ ہم بولنا کیا ہے؟ تم کچھ نہیں معلوم ہوتا کیا شعبان کے بعد کوسا مہینہ آتا بول کے نہیں معلوم؟ اتنے بھولے ہیں کیا؟ شعبان کے بعد کوسا مہینہ معلوم نہیں ہمارے کو بولنے واسطے؟ جب معلوم ہے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں کیا کرنا ہے، کیا تیاری کرنا ہے، کر لو نا تیاری۔ کتنے سال نئے کپڑوں میں عید نہیں کرے بتائیے؟ آپ جتنی خواتین بیٹھی ہیں، آپ جب چھوٹے بچے تھے نا، آپ ابھی 25 سال کے، 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کی عمر کے ہیں آپ لوگ، جب آپ 3 سال کی عمر کے تھے نا، 3 سال کی عمر میں آپ کے ماں باپ آپ کو جتنے محبت سے نئے نئے کپڑے خرید کے پہنائے نا، آپ 50 سال کے ہو گئے، اب ویسے کپڑے شوق کے پہننا چاہے تو نہیں پہن سکتے آپ، جو 3 سال میں آپ کے ماں باپ آپ کو پہنائے۔ 5 سال کی عمر میں ماں باپ کتنا بھاری بھاری پہنائے، 10 سال کی عمر میں کتنے بھاری پہنائے، شادی کے ٹائم پہ کتنے بھاری پہنائے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد 1-2-4 سال بچے ہونے تک کتنے بھاری بھاری کپڑے پہنائے، اب 40-50 سال ہونے کے بعد پھر وہ بھاری کپڑے پہن کے میں دلہن بننا چاہوں بولے تو نہیں بن سکتے آپ۔ تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی بھاری بھاری کپڑے
آپ 3 سال کی عمر سے پہنتے 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 40 سال کی عمر کو آ گئے. اب اور کب مرتی ہے خواہش بھاری کپڑے پہننے کی؟ اب تو چھوڑو نا بھاری بھاری کپڑے پہننے کی لالچ. اب تو سادگی پہ آؤ. اب تو بھی عبادت پہ گزارو رمضان. بچپن کا رمضان بھی گزر گیا، جوانی کا رمضان بھی گزر گیا، بڑھاپے کا رمضان آ گیا. اب بھی سدھرنا نہیں چاہ رہے ہیں. اب بھی شاپنگوں کی ہرس ختم نہیں ہو رہی ہے. ہر سال نئے جوڑے کی فکر لگی ہوئی ہے. قرضے لے کے نئے کپڑے لا لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ لا لیتے ہیں، الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں. آخر بتائیے ہر رمضان نئے کپڑوں میں گزر رہا ہے. اللہ نے کہاں فرمایا کہ جو عورت نئے کپڑے میں رمضان گزارے گی ہم اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے؟ اچھا چلیے بھائی نئے کپڑے پہنو، ہم نہیں منع کرتے، ہم بھی پہنتے. لیکن نئے کپڑے کب پہننا ہے آپ کو؟ پورا رمضان پہننا ہے؟ نہیں، عید کے دن پہننا ہے. کب پہننا ہے آپ کو نئے کپڑے؟ عید کے دن پہننا ہے. عید کے دن نئے کپڑے پہننا ہے. کتنی دیر پہننا ہے؟ عید کے دن نئے کپڑے کتنی دیر پہننا ہے یہ بتائیے. فجر کے فوری بعد پہنتی عورتیں نیا کپڑا؟ نہیں پہنتی. فجر کے فوری بعد سیویاں پکانے میں، میٹھا پکانے میں، بریانی بنانے میں رہتی. جب مرد حضرات فجر کے بعد عید کی نماز پڑھ لے کے آ جاتے، آنے کے بعد کھلا پلا کے پھر ریڈی ہوتی عورتیں. اور بعض عورتیں مرد حضرات پڑھ کے آنے سے پہلے ریڈی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تب آپ نئے کپڑے پہنتے سمجھیے. عید کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے. اس کے بعد کھانا کھا لیتے، دوپہر ہو جاتی. دوپہر کے بعد سب لوگ ٹانگ پھیلا کے سو جاتے. اب کیا کرتے ہو؟ نئے کپڑے ظہر سے پہلے پہلے پھر نکال دیتے. یا نہیں تو زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے عصر تک، مغرب تک رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے. تو صبح کے 8-9 بجے سے لے کر شام کے 8-9 بجے تک، یعنی ٹوٹل ملا کے 12 گھنٹے کے واسطے آپ وہ نیا کپڑا پہننا ہے. وہ 12 گھنٹے کے نئے کپڑے پہننے کے واسطے پورا رمضان برباد کر لے کے ہے. شاپنگوں پہ شاپنگ، شاپنگوں پہ شاپنگ. کیسا؟ آج جا کے وہ ڈریس لا لیں گے، کل جا کے وہ ڈریس پہ میچ ہونے والے چوڑیاں لا لیں گے، پرسوں جا کے وہ ڈریس پہ میچ ہونے والے جوتیاں لا لیں گے، اس کے بعد جا کے کچھ اور لا لیں گے. ایسا ایک ہفتہ وہ نئے ڈریس میں گزار دیتے. پہننا 12 گھنٹے کے واسطے ہے، لیکن برباد رمضان کے 12 دن ہے اس کے پیچھے. روزہ چھوڑ کے جاتی بعض خواتین، 14 گھنٹے کا روزہ، گرمی کا روزہ، 4 مینار پورا گھومنا ہے. ایسا معلوم ہو رہا جنت کی سیر کر رہی ہے آ کے یہاں پر. یہ دکان بھی دیکھو، وہ دکان بھی دیکھو، یہ دکان بھی دیکھو. لینا ایک ہی ڈریس ہے، زیادہ سے زیادہ 2 ڈریس ہے، لیکن 200 دکان گھومیں گے. کم از کم 60 دکانوں تو بھی گھومیں گے. یہاں بھی پسند نہیں آیا، وہاں بھی پسند نہیں آیا، وہاں بھی پسند نہیں آیا. اتنا دماغ کھا لیتے دکان والوں کا، بیچاروں کو ڈبل سیلری دینا پڑتا. عورت آ رہی بولے تو دکان کو بس یا تو بیوقوف بننا ہے تو بیوقوف بنانا ہے. ایسے رہتا مسئلہ. تو ایک 12 گھنٹے کے ڈریس کے واسطے پورا رمضان ایسے برباد کر لینا. بعض خواتین تو اتنی ایڈوانس رہتی ہیں، اپنے بھی کپڑے، اپنے بچوں کے بھی کپڑے، بیٹیوں کے بھی کپڑے. اور اللہ معاف کرے بعض عورتیں اتنی ٹیکنالوجی میں نکل گئی، مرد کے کپڑے بھی وہ جا کے لاتی، یعنی اپنے شوہر کے کپڑے بھی عورت ہی جا کے لائیں گی. وہ کیا سائز کی پینٹ پہنتا، وہ کیا سائز کا شرٹ پہنتا، اندر کا سائز کیا ہے، باہر کا سائز کیا ہے، پورا وہی دیکھ کے لانا ہے اس کو. شوہر کے بھی لائیں گے. اور تو اور آگے بعض خواتین تو شاپنگ میں اتنی ماہر رہتی کہ محلے کی اور گلی کی عورتیں بھی اگر شاپنگ کو جانا ہے تو بولتے خالہ آپا آپ بھی آؤ نا ساتھ، آپ کو اچھا معلوم ہے، ریٹاں چکانا آپ کو آتا، دکانداروں سے بات کرنا آپ کو آتا، آپ کو بول کے اب یہ مہارانی خاتون لیڈر بن کے جائے گی اب شاپنگ کرنے کے لیے. اب کہیں بھی رہو، کون سی بھی دکان پہ جاؤ، دکاندار دکھا کے خریدنے والی یہ عورت ہے، اس کو دکھا رہے یہ دیکھو آپا آپ کپڑے بولے تو وہ عورت اٹھا کے یہ آپا کو دکھا رہی آپ دیکھو بول کے. اسے انہیں کنفیوز ہو جا رہا کہ خریدنے واسطے انہیں ہے نہیں، انہیں آ کے ہے، کس کو دکھانا آخر میں. تو ایسا لیڈر بن جاتے شاپنگ کرانے میں، ماہر بن جاتے. ادھر مہارت آ کر شاپنگیں کروانے کے لیے روز جا رہے ہیں، روزہ برباد ہے.
روز تراویح برباد ہے. کتنی محروم ہے، کتنی بدنصیب ہے، اور کتنی وہ عورت لعنت کے قابل ہے، فرض روزہ چھوڑ کر رمضان کی شاپنگ کر رہی ہے، تراویح کی سنت چھوڑ کر شاپنگوں میں لگی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر شاپنگوں میں لگی ہوئی ہے. آخر پھر کیا رہتا؟ رمضانوں پہ رمضان گزر جاؤ، گھر میں بیٹی کے واسطے ڈھنگ کا رشتہ نہیں آ رہا. 4 سال سے رشتے دیکھ لے گئے بچی کے واسطے، لیکن کوئی رشتہ ڈھنگ کا نہیں آ رہا. 5 سال سے بیٹھ کے ہے حولہ گھر میں جاب کے واسطے. کیا کر رہا بچہ آپ کا؟ بولے تو ڈگری پاس کر کے جاب سرچنگ میں لگا ہوا ہے. کب سے سرچ کر رہا حولہ؟ 4 سال سے سرچ کر رہا، اب تک بھی جاب لگی نہیں. شوہر 5 سال سے قرضوں میں پڑا ہوا ہے، اب تک قرضے پھٹ رہے نہیں. باپ 6 سال سے پیشنٹ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اب تک علاج صحیح نہیں ہو رہا. ادھر باپ بیمار ہے، ادھر شوہر پریشان ہے، ادھر بچی جوان ہے، ادھر جوان لڑکا بے روزگار ہے. یہ سارے مسائل کیسا حل ہونا؟ اللہ کے سامنے رو کے دعا کر لینا، تہجد کی نماز پڑھ کے رو کے مانگ لینا، افطار کے موقع پہ مانگ لینا. یہ دعائیں وعائیں کرنا ہمارے کو نہیں آتا، شاپنگاں کرنا آتا. پھر اس کے بعد جب یہ حالات نہیں سدھرتے، الٹا سدھارنے کے واسطے اللہ رے کم از کم تاخراتوں میں تو بھی دعا کر لو بھائی، آخری عشرے میں تو بھی دعا کر لو. تہجد میں کھانے کے واسطے اٹھ کے 4 پلیٹ ہضم کر لیتے، اس میں 4 رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی دعا کر لو. افطار کے موقع پر اتنا لمبا دسترخوان رہتا، اس پہ کیا کیا آئٹم رکھے گننا مشکل رہتا. اتنے آئٹم بھی کھا لے کے عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کی کرامت قدرت دیکھیے، وہ پورے آئٹم عشاء کی نماز سے پہلے ہضم بھی ہو جاتے. پھر عشاء اور تراویح کے بعد پھر کھانے کے لیے الگ دسترخوان بیٹھتے. یعنی رمضان کے مہینے میں معدہ بھی اتنا فاسٹ ہو جاتا، افطار میں کھائے سو کھانا عشاء کی نماز سے پہلے ہضم ہو گیا. تراویح پڑھ لے گئے تو بھوک لگ رہی، پھر تراویح کے بعد کھائیں گے. 4 گھنٹے نہیں گزرے پھر تہجد میں کھائیں گے. یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن 1-2 آنسوں گرا کر رو کر اللہ کے سامنے بیٹی کے لیے رشتہ مانگ لیں، بیٹے کے لیے نوکری مانگ لیں، شوہر کے لیے قرضوں کی رہائی مانگ لیں، ماں باپ کی طبیعت کے لیے صحت مانگ لیں. یہ کچھ بھی ہمارے کو نہیں آتا ہے. اب آپ بتائیے یہ سب حالات میں کیا کرتے؟ اب یہ سب نہیں ہو رہا تو اب دوسرا راستہ، رمضان کے بعد عبادتیں کام نہیں آئی حالات سدھارنے، دعائیں کام نہیں آئے حالات سدھارنے. رمضان کے بعد اب عامل کام آتے. تعویذ دم دوا کرنے والے رہتے نا، وہ لوگوں کے پاس جاتے. پھر ایسے حالات ہیں، کچھ تعویذ دے دو، کچھ فلاں دے دو، کچھ فلاں دے دو. رمضان کی ناقدری کر لے کر عامل صاحب کے پاس جا کر ایک تعویذ لا کر گلے میں نہیں، بلکہ میں یہ بولتا ہوں کہ پورا قرآن تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے تو بھی حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے. وہ عامل صاحب تو سورہ یاسین کا وہ عدد بنا کر، سورہ فاتحہ کا عدد بنا کر، سورہ ناس کا عدد بنا کر وہ تعویذ بنا کر ڈالیں گا. میں یہ بول رہا ہوں کہ پورا قرآن تعویذ بنا کر ڈال لیے تو بھی حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں. یاد رکھ لو. حالات اعمال اچھے ہونے سے اچھے ہوتے، حالات تعویذ اچھی ہونے سے اچھے نہیں ہوتے. تعویذات پر اللہ تعالیٰ حالات کو موقوف نہیں رکھے. تعویذات سے حالات اچھے رہنا ہے تو پھر عامل صاحب حالات میں نہیں ہے کیا؟ پوچھ لیجئے تھوڑا. عامل صاحب پریشان نہیں ہے کیا؟ پوچھ لیجئے تھوڑا. بچوں کے واسطے جا رہے عامل کے پاس، عامل کچھ بچے نہیں ہیں. عامل کے پاس جا رہے، میاں بیوی لڑ لے رہے، جھگڑے ہو رہے، تھوڑا پیار محبت کے واسطے دعا دو بول کے. عامل صاحب کی بیوی 1 ہفتے سے گھر چھوڑ کے جا کے ہے، اس کے وہاں گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. تعویذات سے اگر حالات اچھے ہونا ہے تو پھر ہر عامل اس وقت پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کا پرائم منسٹر بن کے رہتا. وہ تمہارے 500 600 1120 روپے اور 1011 روپے یہ فیسز اور یہ تعاون اور یہ اس خیرات پہ
نہیں رہتا وہ عامل. اس لیے رمضان کے مہینے کو اپنی تبدیلی کا مہینہ بناؤ. ہرگز روزے مت چھوڑیے. ترتیب بنائیے کیا کام کرنا ہے رمضان میں. پہلی بات، رمضان میں شاپنگ نہیں کرنا. دوسری بات، رمضان میں پکوان زیادہ نہیں کرنا. عام دنوں میں 3 ٹائم کھاتے، رمضان میں 2 ٹائم کھاتے، سحری میں افطاری میں. چلو 3 ٹائم بھی بول لے تو تراویح کے بعد. دن میں تو نہیں ہے نا کھانا اب، تو دن میں فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک کبھی بیچ میں کھانا نہیں ہے، تو بیچ میں پکانا بھی نہیں ہے. تو اب کیا کرنا، رمضان میں پکوان کم ہو جانا. عصر کی نماز کے بعد چولہا نہیں جلنا. حضرت غلام صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری بیٹیوں عصر کی نماز کے بعد چولہا بند کر دو، عصر کے بعد چولہا نہ جلاؤ. عصر سے لے کر مغرب تک قرآن کی تلاوت اور دعا میں لگی رہو. عصر سے پہلے ہی پکا کر فارغ ہو جاؤ. افطار کی دعا کا وقت پکانے میں برباد مت کرو. تو پکوان زیادہ نہیں کرنا رمضان کے مہینے میں. ہماری خواتین کیا کرتی، رمضان کے مہینے کو پکوان کا مہینہ بنا دیتی. کیسے؟ 11 مہینے جو ہم پکا کے کھاتے نا وہ نارمل رہتا، لیکن رمضان میں کیا رہتی ہے ہر عورت کی خواہش، ایک نئی ڈش پکائیں گے، ایک نئی ڈش پکانا سیکھیں گے. اس واسطے جس کو بھی یوٹیوب چلانا آتا وہ یوٹیوب میں ایک نئی ڈش سرچ کرتی. سرچ کرنے کے بعد 1 سے 4 بار دیکھتی. دیکھنے کے بعد وہ موبائل لے کے چولہے کے سامنے رکھ لیتی. کب ہوا تیز چلتی نہیں معلوم، وہ موبائل بھی جل گیا تو سکون رہتا. وہ چولہے کے سامنے رکھ لے کے وہاں دیکھتی رہتی اور پکاتی رہتی، دیکھتی رہتی پکاتی رہتی. 1.5 گھنٹہ وہ پکانے میں گزر جاتا. کبھی کبھار تو وہیں کچن میں کھڑے کھڑے ہی افطار کر لیتی. اب پکا کے آ کے بیٹھنے کے بعد ایک نوالا ابھی شوہر منہ میں لیا کی نہیں کی، چابا کی نہیں کی، کیسا ہے بول کے پہلا سوال رہتا اس کا. کیونکہ پہلے لقمے پر ہی رہتی پوری ڈش کی تعریف ہو جانا، پہلے لقمے پر ہی پوری ڈش کی تعریف ہو جانا. اب وہ بیچارہ بھوک میں آدھی ڈش کھا لیا، لیکن ایک جملہ بھی اچھا ہے بول کے نہیں بولا تو اب اس پہ جھگڑے شروع ہو جاتے. اتنا محنت سے پکائی، 1.5 گھنٹہ ٹائم لگا کے نہیں آ رہا تو یوٹیوب میں دیکھ کے، میری بہن کو فون کر کے، میری سہیلی کو فون کر کے، پورے انڈیا کے بڑے بڑے ماہر طباخوں سے میں رائے مشورہ لے کے پکائی. تم اتنے بے حس ہے کہ آدھی ڈش کھا لیے لیکن ایک تعریف کا جملہ نہیں بولے. میرے اتنا کھل کے تو نہیں بولتے جتنا میں بول رہا ہوں، لیکن اندر اندر سے سب پکتا رہتا تمہارے دل میں. پکانے کے بعد آپ کی خواہش یہ رہتی کہ کوئی نہ کوئی تو میری تعریف کرنا، تب جا کے وہ ڈش کا حق اصول ہوتا. یہ حال ہمارا رمضان میں گزرتا ہے. رمضان کا مہینہ پکوان کا مہینہ بنا لیتے. بعض غیر مسلم ہندوؤں میں تو رمضان کے مہینے کو ہم مسلمانوں نے مشہور کر کے رکھ دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ حلیم کا مہینہ. یعنی ہندو رمضان کے مہینے کو رمضان کے وٹ کے ساتھ نہیں جانتے، وہ لوگ جانتے ہیں حلیم کی عید کا مہینہ، حلیم کی عید کا مہینہ. اس واسطے بعض غیر مسلم پوچھتے انا می حلیم پنڈگا یپڑوستندی نہیں پوچھتے، یعنی بھائی تمہارا حلیم کی عید کب آتی بول کے پوچھتے وہ لوگ. تو رمضان کے مہینے کو گویا کہ حلیم کی کا مہینہ بنا دیے. کوئی افطار حلیم کے بغیر نہیں گزرنا، یا تو بازار سے لاؤ یا تو گھر میں پکاؤ. عصر کے بعد جا کے کھڑتے پورے بیل کھڑے جیسا روڈ پوری حلیم کی دکانوں پر 40 لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے. آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے حلیم لے کے آ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے. وہی آدھا گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہو گئے ہوئے تو درداں شروع ہو جاتے. ڈلیوری سے زیادہ درداں شروع ہو جاتے تراویح میں کھڑو بولے تو. تراویح پڑھنے کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، حلیم لینے کے واسطے کھڑے ہو سکتے. شاپنگ کرنے کے لیے 10 بجے یہاں سے نکلے گھر سے، 5 بجے واپس آتے. 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک پورا بیٹھ کے شاپنگ کرتے. دکان گھومنا، کھڑے ہو کے دیکھنا، تھک جاتے، کمر میں درد، پنڈلیوں میں درد، پھر سب گوارا ہے لیکن شاپنگ ہو جانا. شاپنگ کو کھڑنے تیار ہے، تراویح کو کھڑنے تیار نہیں ہے.
دکانداروں سے پھر کے 10 بات کر کے بھاؤ پہ بھاؤ کر کے 20,000 کا مال 200 روپے میں خریدنا، 20,000 کا مال 200 روپے میں خریدنا۔ انہیں عورت کو دیکھتے ہی 200 روپے کی چیز سیدھا انہیں 20,000 پہ جاتا، کیوں؟ معلوم انہیں وہاں سے آتی شروع کرتی ریٹ کم کرنا، وہاں سے آتے 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 اس کا لاسٹ اسٹیج وہ رہتا جہاں انسان کا دم نکل جاتا، اب وہاں آ کے اس کا ریٹ چکتا ہو۔ اتنے گھنٹے بات کرنے کے واسطے تیار، لیکن قرآن کتنا پڑھے صاحب آپ؟ نہیں، رمضان میں ایک قرآن بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دکانداروں سے گھنٹے گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن رمضان میں اللہ سے باتیں نہیں ہو سکتی قرآن پڑھ کر۔ اس واسطے رمضان کے مہینے میں کرنے کے کام نہیں کرنے کے کام طے کر لو۔ شاپنگ نہیں کرنا، پکوان میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، دوسری اڑوس پڑوس کی خواتین کے ساتھ گپ شپ کرنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، موبائل زیادہ یوز نہیں کرنا، موبائل میں بیانات بھی نہیں سننا، نعتیں بھی نہیں سننا، تفسیر بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا، سب بند کر دو۔ جو قرآن تمہارے گھر میں ہے وہی لے کے بیٹھو، بس ختم۔ کوئی نیک کام بھی موبائل سے مت کرو رمضان کے مہینے میں۔ کسی بڑے مفتی صاحب کا بھی بیان نہیں، چھوٹے مفتی صاحب کا بھی بیان نہیں، پورے مفتی صاحب کا بھی بیان نہیں، آدھے مفتی صاحب کا بھی بیان نہیں، یہاں کے بھی نہیں، پڑوس کے بھی نہیں، جو مر کے پھر زندہ ہو کے آ کے اگر ویڈیو میں آ رہے تو ان کے بھی نہیں، کسی کا بھی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب سننے کی ضرورت نہیں رمضان کے مہینے میں۔ کب سنتے لوگ؟ سحری کے ٹائم پہ سن رہے، تہجد پڑھے بغیر، دعا کرے بغیر، افطار کے ٹائم پہ چینل لگا لے کے سن رہے، دینی چینل بول کے، مدنی چینل، دینی چینل، اسلامی چینل، الگ الگ بیوقوفوں کے چینل نکل گئے۔ ارے رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے میں لگاؤ۔ اور یاد رکھ لو، موبائل میں قرآن سننے سے ثواب ضرور ملے گا، لیکن قرآن کی جو نورانیت ہے، قرآن کی جو روحانیت ہے، وہ موبائل سے قرآن سننے میں نہیں ملتا، اور موبائل سے قرآن پڑھنے میں بھی نہیں ملتا، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ یہ بات میں کسی بزرگ کے حوالے سے نہیں بول رہا ہوں کہ فلاں بزرگ جو ہے موبائل میں قرآن پڑھنے کو منع کرے، فلاں بولے، ان کی باتوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں، وہ اعتباریش نہیں ہمارے پاس۔ میں یہ بول رہا ہوں، یہ دوسرے ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے بہت ہی تقوی والے علماء نے بتایا، موبائل جو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں یہودیوں نے جادو کر رکھا ہے، اس میں آنے والے موبائل کے قرآن جو اس میں آتا ہے اس کے قرآن کی آواز کے اندر بھی ان لوگوں نے جادو کا وائرس فٹ کر کے رکھا ہے۔ تو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، منع نہیں ہے، پڑھ سکتے آپ، لیکن قرآن پڑھنے سے جو نورانیت دل میں ہونا، جو روحانیت گھر میں آنا، کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان نہیں آتا، جادو کے اثرات نہیں ہوتے، یہ سب جو حدیثوں میں آیا ہے وہ ریئل قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوتا، موبائل کا قرآن پڑھنے سے وہ فائدے نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا کس میں پڑھتے پڑھ لو، تو آپ کی مرضی ہے۔ حلال حرام کی بات نہیں بول رہے ہم، جائز ناجائز کی بات نہیں بول رہے، روحانیت اور نورانیت کی بات کر رہے۔ آپ کو اس میں محسوس ہو رہا تو ٹھیک ہے، نہیں محسوس ہو رہا تو پھر آپ کی مرضی۔ تو کوشش یہ کرو۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا کہ موبائل میں پڑھنے سے پڑھتے پڑھتے کسی کا فون آتا، کسی کا میسیج آتا، واٹس ایپ پہ کچھ تو بھی میسیج آتا، کوئی ایڈ آ جاتا، پڑھتے پڑھتے کیا کرتے، رہتے رہتے بگڑ جاتے، رہتے رہتے جیسے بعض لوگ رہتے نا سنکی رہتے۔ سنکی مطلب کیا ہے؟ رہتے رہتے غصے میں آ جاتا ہو، رہتے رہتے چھوٹی بات پہ لڑ لیتا ہو، تو وہ آدھے پاگل رہتے، جو جسے فقہ میں معتو بولتے، اسے معتو، آدھا پاگل رہتا انہیں، کب غصہ ہوتا نہیں معلوم، کب بی پی چڑھ جاتی نہیں معلوم۔ ویسا موبائل بھی کیا ہے، یہ معتو ہے، آدھا پاگل ہے، یہ رہتے رہتے اس میں قرآن پڑھتے پڑھتے کہاں چلے جاتے نہیں معلوم، یہ ایڈ دیکھتے دیکھتے پھر گندی تصویروں کی طرف چلے جاتے۔ اس لیے قرآن صرف خالص قرآن لے کر پڑھو۔ رمضان میں موبائل یوز مت کرو، کوئی چینل مت دیکھو، کوئی بیان مت سنو، جو تمہارے کو سننا ہے اپنے شوہروں سے پوچھ لو، مول صاحب سے بات کر لو، اس سے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور رمضان میں
انٹرنیٹ کا استعمال مت کیجیے، رمضان میں زیادہ بلا وجہ کے مت سوئیے۔ یہ سب چیزیں جس سے رمضان میں بچنا ہے، شاپنگ سے، موبائل استعمال کرنے سے، زیادہ پکانے سے، نیٹ یوز کرنے سے اور وقت ضائع کرنے سے، بلا وجہ کے سوتے رہنے سے۔ رمضان کے مہینے کو بھی مسلمانوں نے سونے کا مہینہ بنا لیے، تہجد میں اٹھتے سحری کرنے واسطے 1 گھنٹہ جاگتے، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ جاگتے، وہ 1.5 گھنٹہ کیا جاگ لیے، 12 بجے تک سوتے رہتے۔ 1.5 گھنٹہ نیند تمہاری ڈسٹرب ہوئی تو 1.5 گھنٹہ سو جاؤ، اور 1.5 گھنٹہ ملے تو 3 گھنٹے سو جاؤ بھائی۔ 5 بجے اگر نماز ہو گئی، 6، 7، 8، 3 گھنٹے سو جاؤ، 9 بجے تک سو جاؤ، پھر 9 بجے اٹھ کے اپنا کام کر لو۔ فجر کو جو سوتے سیدھے 12 بجے اٹھتے، آدھا دن تو پورا سونے میں چلا گیا۔ اب اس کے بعد ڈکار وکار لے کے، سستی توڑ کے، ظہر کی نماز پڑھ کے، ابھی ٹانگ پھیلائے نہیں، تھوڑا موبائل اٹھائے نہیں، تھوڑا قرآن اٹھائے نہیں، عصر کی اذان ہو جاتی۔ عصر کی اذان کے بعد اب پکانے کے لیے کچن میں جاتے، پورا دن ایسے ہی برباد ہو گیا۔ تو اب وہ جو اللہ والوں کے قصے سنتے تھے پورے رمضان میں، دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن، تراویح میں 1 قرآن، پورے رمضان میں 60 قرآن، 62 قرآن، 90 قرآن، یہ سب اب نہیں ہونے والے کام آئے، کیونکہ شیڈول کیسا ہے؟ کھانے کا، سونے کا، کھانے کا، سونے کا، یہی شیڈول ہے۔ تو اب قرآن ٹارگٹ میں کہاں رہتا؟ اس واسطے ان چیزوں سے بچیے۔ کرنے کے کام کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ روزے کا اہتمام، کسی بھی وجہ سے روزہ مت چھوڑیے۔ بیماری ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، ایسی بیماری ہے روزہ رکھنا یا چھوڑ سکتے؟ چھوڑے تو بعد میں قضا کرنا، کفارہ ہے، فدیہ ہے، کیا ہے وہ تفصیلات پوچھ لیجئے۔ پرسنل ہر عورت اپنے مسائل پوچھے، شوہروں کے واسطے سے پوچھے، جوان بچوں کے، اپنے بیٹوں کے واسطے سے پوچھے، لیکن پوچھے، لیکن بلا وجہ کے نہیں ڈاکٹر صاحب بول دیے میں روزہ نہیں رکھ سکتی کہتے، اس واسطے نہیں رکھ رہی ہوں میں۔ ڈاکٹر صاحب کون ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب جبرائیل علیہ السلام ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب فرشتے ہیں کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب ہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب کا کام انجیکشن دینا، گولیاں دینا ہے، ڈاکٹر صاحب کا کام فتوے دینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے اپنی طبیعت پوچھو، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو۔ تو روزہ ہرگز مت چھوڑیے۔ اگر کوئی خاتون بوڑھی ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی، تو وہ پوچھ لے کہ اب اس کا قضا کیا ہے، کفارہ کیا ہے، فدیہ کیسے ادا کرنا، کب قضا کرنا، سردی کے موسم میں قضا کرنا، روزہ ٹوٹ جائے تو کیسے اس کا کفارہ ادا کرنا، وہ تفصیلات ہر خاتون جس کو پیش آئے وہ پوچھ لے، چونکہ عام طور سے روزہ توڑنے کے واقعات بہت کم پیش آتے، کفارے کے مسائل بہت کم پیش آتے۔ اس کے بعد فدیے کے مسائل رہتے، جو بوڑھے ہو گئے، زیادہ بیمار ہیں، ان کے روزوں کا فدیہ رہتا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور آخری حد ہے، اب موت تک روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ان کے لیے فدیہ رہتا ہے کہ وہ ہر روزے میں 1 صدقہ فطر کے برابر، 1 صدقہ فطر کے برابر وہ فدیہ ادا کرے۔ 1 صدقہ فطر اندازے کے حساب سے دیکھ لیجئے 80-90 روپے سمجھیے، 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے، تو اس کے حساب سے آپ لوگ 30 روزوں کا آخری درجے میں 100 روپے بھی اگر مان لیں تو 30 روزوں کے 3000 روپے، اس طرح آپ صدقہ فدیہ ادا کریں۔ پوچھیں کہ فدیے کی رقم کہاں دینا ہے، ایک ساتھ دے سکتے، الگ الگ دے سکتے، ایک ہی آدمی کو دینا، الگ الگ آدمی کو دینا، یہ سارے مسائل اپنے علماء سے پوچھیں، پوچھ کر کریں۔ ایک ساتھ بھی دے سکتے، الگ الگ بھی دے سکتے، ایک ہی آدمی کو دے سکتے، یہ ساری گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ بلا وجہ کے روزہ نہ چھوڑے۔ دوسرا کام، تراویح کا اہتمام کرے۔ تراویح کا اہتمام مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد جماعت سے پڑھیں گے، عورت گھر میں پڑھے گی۔ اگر گھر میں پڑھنے سے تراویح چھوٹ جا رہی ہے تو عورتیں علماء کے مشورے سے ایسا نظام بنائیں کہ کہیں فنکشن ہال میں، کسی کے گھر میں خواتین کے لیے تراویح کا انتظام ہو، 3 پارے 2 پارے، وہاں پر جمع ہو کر وہ لوگ تراویح کا اہتمام کر لیں، پردے کے معقول انتظام کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ لیکن تراویح ہرگز نہ چھوڑیں۔ کھڑے نہیں ہو کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں، کرسی پر بیٹھ کے نہ پڑھیں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں۔
زیادہ مجبوری ہے تو کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے کا مسئلہ مفتی صاحب سے معلوم کر کے پڑھیں، لیکن تراویح ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور سحری میں ایک بات یاد رکھیے، سحری کا جو ٹائم ختم ہوتا ہے وہ سیرن جب بجتا ہے وہ ٹائم پہ کھانا بند کر دیں، بس ختم۔ اذان تک ہرگز نہ کھائیں۔ جو عورتیں اذان تک کھاتی ہیں یا سیرن بجنے کے 15 منٹ تک بھی کھاتی رہتی ہیں، وہ یاد رکھ لیں ان کا روزہ ہرگز نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا ان کا روزہ۔ بمشکل سیرن بجنے کے ہو سکتا ہے کہ 7-8 منٹ تک بھی ٹائم رہتا ہو جو احتیاطاً رکھا جاتا ہے، تو تب تک اگر کھاتی ہو تو روزہ ہوگا مکروہ ہونے کے ساتھ، چونکہ آپ باؤنڈری تک پہنچ گئے، آپ روزہ خطرے کے حالت میں آ جاتا ہے، اس صورت میں اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سیرن بجنے کے 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، اب مؤذن صاحب اذان دینے کے لیے اللہ اکبر شروع بھی کر دیے، اب اگر کوئی عورت لقمہ کھائی یا جو لقمہ منہ میں ہے وہ نگلی یا جو گھونٹ پانی کا منہ میں ہے وہ نگل گئی، تو یاد رکھ لیجئے اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ ہمارے پورے ہندوستان میں جہاں بھی اذان دی جاتی ہے وہ فجر کا ٹائم ہونے کے 5 منٹ کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے، پورے ہندوستان میں یہی معمول ہے۔ بلکہ جو اوقات الصلاۃ لکھے رہتے ہیں وہ اوقات الصلاۃ بھی فجر کے حقیقی وقت سے 5 منٹ آگے کر کے وہ اوقات لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ریئل میں بھی جو وہاں پر بورڈ پہ لکھا ہوا ٹائم ہے اسے فالو کر کے اذان دیے تو بھی یہی بات ہے کہ روزہ ہرگز نہیں ہوتا، چونکہ وہاں بھی جو ٹائم لکھا ہوا ہے اصل ٹائم سے 5 منٹ آگے کر کے لکھا ہوا سو ہے۔ اس واسطے سیرن پہ بہرحال کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ ہرگز مت سوچیں کہ بھئی اذان تک ٹائم رہتا اذان تک کھا سکتے بول کے، ساری رات ہے نا کھاتے رہو، کون منع کر رہا؟ جنات کے جیسا کھاتے رہو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ ٹائم پہ روزہ کھا کر اپنا روزہ خطرے میں مت ڈالو۔ تیسری چیز ہے اپنی زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرو۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام، یہ سونے کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ 61-62 تولے کے چاندی کے حساب سے اگر کسی کے پاس کیش رقم رکھی ہوئی ہے وہ 45,000 کے آس پاس جو سال بھر میں یوز نہیں ہوئی ہے اس پر بھی زکوٰۃ رہتی ہے۔ جو زیورات آپ پہنتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 2-3 تولے سونا ہے اور کچھ کیش رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل اپنے اپنے گھر کے خواتین علماء کے ذریعے سے پوچھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابیہ سے فرمایا، جب انہوں نے دیکھا کہ سونے کے کنگن ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو عورتوں کے پہننے کے ہیں، ضرورت کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر جہنم کے کنگن پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ غلط بات ہے، بعض لوگ جو چلاتے ہیں کہ نہیں جو سونا گھر میں ایسے ہی رکھا رہتا اس کی تو زکوٰۃ ہے، لیکن جو سونا عورتیں پہنتی رہتی ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ الماری میں رکھے رہو، پہنتے رہو، بہر صورت سونے کی زکوٰۃ ہے۔ سونے کی زکوٰۃ کون دینا ہے؟ عورت خود دینا ہے۔ آپ کا سونا ہے، آپ اپنی زکوٰۃ خود دیجیے۔ آپ پر نماز فرض ہوئی، آپ اپنی نماز پڑھتے۔ آپ پہ روزہ فرض ہوا، آپ روزہ رکھتے، اپنی نماز بولتے کیا شوہر کو میری طرف سے تم نماز پڑھ لو، میری طرف سے تم روزہ رکھ لو۔ ایسے ہی آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ خود دو۔ کہاں سے دینا؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نا، یہ جو سونا رکھ لے کے ہے نا، آپ یہ سونا لے جا کے جویلرس میں بیچ دو، پیسہ آ جاتا۔ پیسہ نہیں ہے بول رہے نا، یہ لے آ کے بیچ دیے تو پیسہ آ جاتا، پھر زکوٰۃ دو۔ نہیں بیچے تو پھر نہیں خرید سکتے تو پھر شوہر سے درخواست کرو، شوہر کو بولو کہ آپ کا احسان ہوگا کہ ہم یہ زیور آپ کو دکھانے واسطے، آپ کو خوش کرنے واسطے پہنتے ہیں، آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ نکال دیجئے۔ اگر شوہر نکال دیتا ہے زکوٰۃ تو اس کا احسان ہے۔ ماں باپ اور بچوں کے علاوہ اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کو ترجیح دو، علماء اور مدارس کو زکوٰۃ دینے کو ترجیح دو۔ اور آخری چیز ہے صدقہ فطر اہتمام سے نکالنا، اور صدقہ فطر آخری دنوں میں مت نکالیے، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی نکال دیجیے، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے نکال دیجیے۔
اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہر عورت پونے 2 کلو پونے 2 کلو پونے 2 کلو کے حساب سے مت نکالو، پونے 2 کلو کے حساب سے مت نکالیے، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، اس کے حساب سے نکالیے۔ اس کے حساب سے نکالیے، پونے 2 کلو کے حساب سے مت نکالیے۔ اور عورتیں سے درخواست ہے کہ اعتکاف کا اہتمام کریں، گھر میں 3-4 خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، 1-2 اعتکاف میں بیٹھ جائیں، دوسری بچیاں گھر میں کام کریں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت گھر میں جس جگہ میں اعتکاف بیٹھتی ہے وہاں بیٹھ کے بھی وہ کاٹ کے دینا ہو، کچھ پیس کے دینا ہو، کچھ چھل کر دینا ہو، سب کام کر لے سکتے، خالی پکانے کا ایک مسئلہ رہتا، بس وہ گھر کی دوسری بچی پکا لیتی، سب کر سکتے ہیں۔ تو اعتکاف میں بہت اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے جو اللہ کے نبی ہمیشہ پابندی سے 10 سال مدینہ کی زندگی میں اہتمام فرمایا، اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک بات کو ٹارگٹ میں رکھیں، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید زیادہ کثرت سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام شافعی رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے، امام ابو حنیفہ رمضان میں 62 قرآن ختم کرتے، امام بخاری رمضان میں 41 قرآن ختم کرتے، امام علی الازدی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 90 قرآن مجید ختم کرتے، یعنی دن میں 3 قرآن، ایک قرآن ختم ہوتے ہی بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو بلاتے، آؤ سب بیٹھو، ختم قرآن کی دعا ہو رہی ہے، سب کو بٹھاتے، دعا کرتے۔ 8 گھنٹے گزرے کہ نہیں گزرے کہ پھر بلاتے، آ جاؤ سب بیٹھو، ختم قرآن کی دعا ہو رہی ہے، پھر دعا کرتے۔ دن میں 3 ٹائم ختم قرآن کی دعا ہوتی تھی، اس طرح پورے رمضان میں 90 قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، انتقال ہونے لگا، جب بیٹی سراہنے بیٹھ کر رونے لگی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی، تم میری موت پہ رونا نہیں، تم مجھے یہ سوچتی ہو کہ تمہارا باپ گنہگار ہے اور اللہ اسے عذاب دے گا، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے تمہارے اس گھر میں 4000 قرآن مجید ختم کیے ہیں، اللہ اس قرآن کی برکت سے مجھے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ 4 ہزار قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا کہ پوری زندگی میں امام ابو حنیفہ نے 7000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا، بیٹا سرہانے رونے لگا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا میری ایک نصیحت سن لو، جس کمرے میں نے رات گزاری ہے اس کمرے میں کبھی اللہ کے واسطے گناہ نہ کرنا۔ میں نے اس کمرے میں 24000 قرآن مجید ختم کیے ہیں، میں نے اس کمرے میں 24000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے دیکھو کتنے بڑے اعمال کر کے گئے، کتنے ہزار قرآن ختم کر رہے ہیں۔ ہم سے رمضان میں 2 قرآن ختم نہیں ہو سکتے، 3 قرآن ختم نہیں ہو سکتے، کتنے افسوس کی بات رہے گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کو ٹارگٹ بناؤ، یہ چند کام ہیں کرنے کے، یہ اس کا اہتمام کریں اور سمجھیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا، ہماری نجات کا، مغفرت کا، جنت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ تو رمضان سے متعلق یہ آپ حضرات کے سامنے بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختصراً عرض یہ ہے کہ آپ جس اسکول میں یہاں پر جمع ہیں، یہاں پر مستقل کونسلنگ سینٹر چلتا ہے۔ کونسلنگ سینٹر کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی میں اگر کچھ جھگڑا ہو جائے، کچھ حقوق کے مسائل ہوں، مسائل نہیں بھی ہو پھر بھی ایک بات دماغ میں رکھ لو، ہمیشہ کے لیے بٹھا لو، آپ کی بچی بڑی ہو گئی، آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، تو یہاں کونسلنگ سینٹر میں جو مفتیان اکرام بیٹھتے ہیں ان سے ٹائم لو، ٹائم لے کے شادی سے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے آ کر ان علماء سے درخواست کرو کہ میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، آپ اس کی کونسلنگ کیجئے، شادی کسے کہتے ہیں، شادی کے بعد کیسے رہنا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، یہ تھوڑا میرے بچوں کو سمجھائیے۔ میرے کو اتنا نہیں معلوم، اگر ہے بھی تو ماں بچے کو بولی تو ہو سکتا ہے تھوڑا شرم آ جائے، کچھ باتیں ہم سمجھا نہیں سکتے، آپ سمجھائیے۔ ایک طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو طلاق ہو جا کے، خلا ہو جا کے، لڑ لے کے، کورٹ کچہریاں جا کے،
महिला मंडल भर दे के, पुलिस स्टेशन भर दे के, बेडरूम की बातें अदालत में बयान करके जलील होने के बजाय उससे पहले ही सिखाओ शादी किसे बोलते हैं, शादी के बाद कैसे रहना है। पहला यह तरीक़ा है इससे फ़ायदा उठाने का। दूसरा तरीक़ा यह है, अगर अल्लाह ना करे शादी के बाद कुछ भी मसला हो जाए, शोहर की ज़्यादती हो, आपकी तरफ से कुछ कोताही हो, खुला का मसला आ जाए, तलाक़ का मसला आ जाए, प्रॉपर्टी का मसला आ जाए, उसमें आएँ, मसाइल में रुजू करें। जो याद रख लें, जो मर्द और औरत इज़्ज़त के साथ कम वक्त में बग़ैर किसी ख़र्चे के अल्लाह रसूल की तालीमात की रोशनी में उलमा के मशवरे को मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो मर्द और औरत ज़िल्लत के साथ ज़्यादा पैसा खर्च करके लंबे वक्त में वकीलों की जूतियां और तलवे चाट कर भी अपना मसला हल करा नहीं सकता। यहाँ जितना आसानी से मसले हल हो सकते, जो मशवरा ये उलमा आपको शुरू में ही दे देते हैं, वही काउंसलिंग आपको लायर और जज फाइनल में लाखों रुपए खर्च करके एक कई साल गुजरने के बाद उसी मशवरे पे आके रुकते कि अब आप दोनों अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। कब बोलेंगे? आपकी भी उम्र गुजर गई, इसकी भी दौलत ख़त्म हो गई। अब बोलेंगे आप दोनों आपस में समझौता कर लीजिए। वही बात मुफ्ती साहब कब बोले थे? पहले दिन ही बोले थे। मुफ्ती साहब की बात दिमाग को नहीं चढ़ी, लायर के पास साल साल गुजर गए, आते जाते थक गए, आधी दौलत ख़त्म हो गई। अब समझ में आई कि ये झगड़े काम नहीं आते, छोड़ देना बेहतर है। वही छोड़ देने के बाद मुफ्ती साहब 5 साल पहले बोल दिए थे। तो कोर्ट कचहरियों में जाकर काले कोट वालों की ऊपर काली कमाई लुटाकर आखिर में जाके जब बदनाम हो जाते, वहाँ जाके जो डिसीज़न लेते ना, वो डिसीज़न आपको काउंसलिंग सेंटर में पहले दिन मिल जाता। उसे याद रख लीजिए। उसके लिए रमज़ान में हर इतवार को 11:30 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर तरबियती प्रोग्राम भी रखते हैं। उसमें रमज़ान के मसाइल, ज़कात के मसाइल, सदक़े फ़ितर के मसाइल, तमाम मसाइल पर तफसीली बात आएगी। कौन से मसाइल से रोज़ा टूटता, किससे नहीं टूटता, भूल हो गई तो क्या है, गलती हो गई तो क्या है, कफ़ारा किस में वाजिब होता, क़ज़ा किस में वाजिब होती, ये सारे मसाइल रमज़ान के आएंगे। ज़कात की तफसीलात आएंगे। और तीसरी बात यह है कि यहाँ इस बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर मदरसा चलता है। ख़वातीन के लिए पर्दे के माक़ूल इंतज़ाम के साथ तजवीज़ से कुरान मजीद की तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम रखा गया है। उससे फ़ायदा उठाएं। बच्चियों को डिग्रियां दिला रहे हैं लेकिन कुरान पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ज़िंदगी में देखिए, शादी के मौके पर बच्ची को कुरान वो गोल्ड कलर के डब्बे में रख के देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शादी से पहले बच्ची को कुरान सिखाइए। हज़रत उमर नसीहत फरमाते थे, अल्लिमू निसाअकुम सूरतन नूर, अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को सूरह नूर की तालीम दो, सूरह नूर सिखाओ। सूरह नूर में मुआशरती ज़िंदगी के अहकाम अल्लाह ने बयान किए हैं। तो इससे आप हज़रात फ़ायदा उठाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ ऐलान है, कुछ बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। काफ़ी कमी कोताही हो गई, नाफरमानियों में ज़िंदगी गुज़र गई। दिन के उजाले, रात के अंधेरे, हकीकत में दिन के अंधेरे थे, रात के हम राजा थे। यानी नाफरमानियों में हम ज़िंदगियां गुजारते, रातें गुजार दी हैं। जागते हुए जैसे दिन में जागा जाता है, वैसे रात में जागते हुए नाफरमानी में रातें गुजारी हैं। अल्लाह, बचपना भी गुज़रा, जवानी भी गुज़री, बुढ़ापा सर पे है। ए करीम अल्लाह, अब तो सुधरने की तौफ़ीक़ दे दे, अब तो बदलने की तौफ़ीक़ दे दे। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तन्हाइयों को पाक कर दे, ख़यालात और ज़बान को साफ़ कर दे। ए करीम अल्लाह, आपस के बैर, नफ़रतें, हसद, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की के हक़ में हक़ तलफ़ी करना, इन बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा ले। अपने करम का मामिला फरमा, इस जमा होने को कबूल फरमा। जितनी ख़वातीन और मर्द जमा हैं,
ان کے گھریلو مسائل کو حل فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے جمع ہیں ان میں جو بھی مقروض ہے اس کے قرض کو ادا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما، راستے کشادہ فرما۔ کسی کے قرض کے تلے دبنے سے، ذلیل اور شرمندہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ رمضان کی کسی بھی لمحے کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، بچوں کی تربیت فرما، غیروں کو ہم سے مانوس فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔